بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گناہگار شخص کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص جو 60 سال تک گناہوں میں مصروف رہا اور اس کا انجام کیا ہوا، تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا شخص تھا جو گناہ کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ شخص گناہوں میں اتنا گھر چکا تھا کہ اسے یہ خبر بھی نہ تھی کہ میرا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ وہ اتنا بڑا گناہگار ہو چکا تھا، اس کے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ وہ بندہ 60 سال تک گناہ کرتا رہا، کبھی توبہ نہیں کی۔ اس کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہ بے شمار ہے۔ اگر تم نے اسے قبیلے سے باہر نہیں کیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے تم سب پر میں اپنا عذاب نازل کروں گا۔ جس قبیلے میں وہ شخص رہتا ہے، اس قبیلے میں رہنے والے تمام لوگوں کو میں ہلاک کر دوں گا، ورنہ تم اسے اپنے قصبہ قبیلے سے دور کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی نشاندہی کو پوچھا اور اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگے، تمہارے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سارے لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تمہارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ عذاب الہی ہم سب پر مسلط کر دی جائیں گی، سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ تم آبادی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر رونے لگا اور دور جنگل کی طرف نکل گیا، جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کا وجود تھا۔ ویرانے کی طرف نکل گیا اور شرف ندامت کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی سے منہ کو چھپا کر پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی اور سجدے میں سر رکھ کر زار و قطار رونے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ وہ شخص رو رو کر کہنے لگا، اے میرے مالک، کیا میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ میرے گناہ بے شمار ہے؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تو نے میرے نبی کو کہہ دیا؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سارے لوگوں پر تو عذاب نازل کرنے والا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا، پروردگار، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تیری رحمت اسے مٹا نہیں سکتی؟ میرے گناہ بڑے ہیں یا تیری رحمت بڑی؟ میں اگر گناہگار ہوں تو تو غفور و رحیم ہے، میں گناہگار ہوں تو تو رحمان و رحیم ہے، میں بندہ ہوں تو تو رب العالمین ہے، تو سارے کائنات کا رب ہے، ہر چیز تیرے قصبے اور اختیار میں ہے۔ اگر تو ایک مجھے بخش دے گا تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ نہ تیرے سے پہلے کوئی ہے اور نہ تیرے بعد کوئی ہے، تو قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تیرے نزدیک میرا گناہ اتنا بڑا ہے تو تو مجھے معاف مت کرنا، مگر میری وجہ سے کسی پر عذاب نازل مت کرنا۔ میں تیرا گناہگار ہوں تو تو اکیلا مجھے سزا دے، لیکن میرے قبیلے والوں پر عذاب نازل مت کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی فریاد کو سنا تو اللہ کی رحمت مچل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کی غار میں بیٹھا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، تم رحمت کے فرشتوں کو لے کر جاؤ اور اس بندے کے روح کو قبض کر لو۔ وہ بندہ سجدے میں تھا، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تم اس بات کا گواہ بن جاؤ، میں نے اسے بخش دیا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کی غار میں ہے، انتقال ہو چکا ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور یہ اعلان کر دو کہ جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوں گا وہ سب لوگ جنتی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے لگے۔
جس کو یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے کہ جس کے جنازے میں جو بھی شامل ہوگا اسے جہنت کی ضمانت مل جائیں گی، یہ اعلان عام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی کے تعداد کے لوگ یہ جاننے کے لیے پہنچے کہ یہ کون سے شخص کا جنازہ ہے کہ جس کے جنازے میں شامل ہونے سے جنت کی ضمانت مل رہی ہے، تو اس بندے کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بندے کے پاس پہنچے تو دیکھا جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، یا میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے جس کے وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے سے نکال دیا تھا، آخر یہ اتنا عظمت والا کیسے ہو گیا کہ تو نے اعلان عام کر دیا کہ جو کوئی بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا اسے بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ میرا وہی گنہگار بندہ ہے، جب تم نے اسے قبیلے سے نکال دیا تھا تو یہ شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپاتا ہوا ایک غار میں آیا۔ میرا بندہ گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے چاند، سورج اور آسمان سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اور اس نے مجھ سے رو رو کر کہا کہ پروردگار، اگر میں گناہگار ہوں تو اس کی سزا صرف مجھے دینا، میرے قبیلے والے پر اپنا عذاب نازل مت کرنا۔ میں نے اپنے بندے کی اسی ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پہ کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول ہی نہ کروں۔ میری رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہر وقت انسان کو آواز دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جنت کی بشارت لینے والا، ہے کوئی کامیابی لینے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا۔ انسان غفلت میں جی رہا ہے، غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب قبر کی منزلوں کو پار کرنا ہوگا، اور اس دن انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ یہ دنیا ایک دھوکہ اور فریب ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار تمام عالم اسلام کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔